اللہ تعالیٰ نے آج موقع دیا ہے، سجدہ کر لیں۔ قیامت کے دن جا کر وہاں سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، تمہارا سجدہ کام نہیں آئے گا۔ تم سجدہ کرنا چاہو گے لیکن کر نہیں پاؤ گے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا تھا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا تھا، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آپ نے یہاں سجدہ نہیں کیا، اب وہاں جا کر ہزار سجدے کریں گے تو کیا فائدہ؟ اب جب رب کے سامنے جھکنا ہے، آپ نے نہیں جھکایا اپنے آپ کو۔ اور یاد رکھیے، ہم اور آپ جو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ اس پر ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک درجے کو اللہ بلند فرماتا ہے، اور ایک گناہ کو اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ ایک سجدہ اب اور میں کرتے ہیں، تین چیزیں مل رہی ہیں، ایک نیکی ملتی ہے، دوسرا ہمارے درجے کو اللہ بلند کرتا ہے، اور تیسرا ہمارا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ جتنے سجدے کریں گے، اب اتنے مقام و مرتبہ آپ کے خود بلند ہوتے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جنگ بدر چل رہی تھی، اسلام کی پہلی جنگ ہے، ہم کافروں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول کس حالت میں ہوں گے۔ فوراً میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دیکھوں تو صحیح کہ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، کہیں کوئی پریشانی تو نہیں۔ اللہ کے نبی سجدہ کر رہے ہیں اور آپ کے زبان سے الفاظ ہیں، یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے باقی رکھنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سی وصیتیں اس امت کو کی ہیں، انہی میں سے ایک حدیث کا میں نے آج انتخاب کیا ہے۔ میں اسی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس حدیث کو سننے کے بعد یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اس حدیث پر روشنی ڈال لیتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کر رہے ہیں، کہتے ہیں ما یکون العبد اقرب من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ابو ہریرہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں۔ کس بات کی؟ کہا کہ بندہ جب اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، لہذا تم جب سجدہ کرنا تو اللہ سے کثرت سے دعا کرنا۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ سجدہ جو ہے بڑی اہم عبادت ہے، اور یہ سجدہ جو ہم آپ کرتے ہیں یہ عبادات کے اندر ایک بہت اونچا مقام و مرتبہ اس کو حاصل ہے، بہت اونچا مقام۔ اور یہ عبادت وہ ہے جو اللہ کے لیے ہی خالص ہے۔ یہ عبادت، سجدے کی عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، اس کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اب میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا چونکہ وقت مختصر سا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کی ایک آیت پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سجدے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، فرمایا کہ سجدہ کرو اور اپنے رب سے قریب ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت سے کہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے بندہ اپنے رب کے بالکل قریب ہو جاتا۔ اب ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم کسی بڑے آدمی کے قریب ہو جائیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے، تمنا ہو۔ اب یہ وہ رب ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس رب کے قریب ہو جائیں تو ہم کثرت کے ساتھ سجدہ کریں۔ اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے، دنیا کے اندر جتنے جاندار ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں انسان جو ہے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم غفلت میں ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، یہاں تک کہ سورج، چاند، ستارے، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ چوپائے، یہ جانور، اور یہاں تک کہ کثیر لوگوں کی تعداد اللہ کے یہاں سجدہ ریز ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف مسلمان سجدہ کر رہے ہیں، انسان سجدہ کر رہا ہے۔ یہ جتنے جانور ہیں، جو درخت ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ سورج، یہ چاند، ستارے، یہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ ان کا عبادت کا طریقہ الگ ہے، ان کا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہے، اور ہمارے سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ اور وہ سجدہ کیسے کرتے ہیں اسے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ دیکھیے، سجدے کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے کہا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا آسمانوں اور زمینوں میں جتنے جاندار ہیں، آسمان میں ہوں یا زمین کے اندر، جتنے جاندار مخلوقات ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ رب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ والملائکۃ، اور جتنے فرشتے ہیں چاہے وہ آسمانوں ہوں یا زمین میں ہوں، وہ تمام فرشتے رب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وہم لا یستکبرون، اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ سے تکبر نہیں کرتے، سجدہ کرنے سے رب کے سامنے تکبر نہیں کرتے، اعراض نہیں کرتے، اللہ کو سامنے جھکنے سے چکتے نہیں۔
تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی. اب انسان کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم اس کے رب کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹکائیں، اپنے پیشانی کو اس کے سامنے خم کر دیں. اور جو کوئی بھی یاد رکھیے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو نہیں جھکاتا، تکبر کرتا ہے، جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہے؟ آپ تعجب کریں گے. دنیا کے اندر سب سے بڑا اللہ کا نافرمان کون ہے؟ جانتے ہیں کون ہے؟ شیطان ہے، ابلیس. اس سے بڑا رب کا کوئی نافرمان نہیں. لیکن اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ شیطان اللہ کا اتنا بڑا نافرمان ہونے کے بعد بھی یہ رب کی عبادت کرتا تھا، رب کو سجدہ کیا کرتا تھا، رب کو سجدہ کرتا تھا. اس سے ایک غلطی ہوئی، وہ بھی سجدے کی غلطی. اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا، شیطان سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے کہا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. رب کو سجدہ کرتا تھا وہ، لیکن اللہ رب العالمین نے آدم کے بارے میں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا، کہا میں تو خدا ہوں، آدم کو کیسے سجدہ کروں؟ اللہ رب العالمین نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے تکبر کیا، اللہ نے کہا وہ کافر ہو گیا، وہ کافروں میں سے تھا. تو اللہ رب العالمین کو جو سجدہ کرتا ہے وہ مومن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کا، اس کے علاوہ کہیں آپ کو سجدے کا حکم نہیں. تو بہرحال ایک اور چیز دیکھیے، جو آدمی اللہ کے سامنے، اللہ نے ہم کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم رب کے سامنے اپنے پیشانی کو ٹکائیں، سجدہ ریز ہو جائیں. اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے اس سجدے کو اس کے سامنے بجا نہیں لاتے، جانتے ہیں اس کی حالت کیا ہے، اس کے لیے وعید کیا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلیوں کو کھولے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے پیروں کو کھولے گا، پنڈلیوں کو کھولے گا. جتنے مومن مرد ہیں، جتنے مومن عورتیں ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اپنے سر کو جھکا دیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو نماز کو چھوڑ دیتے تھے، نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے، نماز کو سنانے کے لیے پڑھتے تھے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں انہیں. یاد رکھیے یہ نماز اللہ کے بعد نہیں چلے گی. قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے اپنے انجام کے بارے میں. سجدہ کر رہے ہیں رب کے سامنے مخلص ہو کر کریں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ مومن مرد مومن عورتیں رب کے سامنے سربہ سجود ہو جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو نماز نہیں پڑھتے. نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو سنانے کے لیے پڑھتے ہیں. نبی فرماتے ہیں یہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھوں کو تخت کی طرح بنا دے گا، پیٹھ ان کی سخت ہو جائے گی. اب جب سخت ہو جائے گی وہ جھکنا چاہیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے. قیامت کے دن سجدہ نہیں کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آج موقع دیا ہے سجدہ کر لیں. قیامت کے دن جا کر وہاں سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، تمہارا سجدہ کام نہیں آئے گا. تم سجدہ کرنا چاہو گے لیکن کر نہیں پاؤ گے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا تھا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا تھا، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آپ نے یہاں سجدہ نہیں کیا، اب وہاں جا کر ہزار سجدے کریں گے تو کیا فائدہ؟ اب جب رب کے سامنے جھکنا ہے، آپ نے نہیں جھکایا اپنے آپ کو. قیامت کے دن جا کر افسوس کر کے کہیں گے اللہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، عبادت کرنا چاہتا ہوں، فائدہ نہیں ہوگا. ارے آپ کو موقع ہی نہیں دیا جائے گا، آپ جھک نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی کمر کو تخت کی طرح سخت کر دے گا.
تو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو جھکاتے نہیں ہیں، ان لوگوں کا قیامت کے دن یہ انجام ہوگا۔ میں چونکہ یہ عنوان بہت لمبا چوڑا ہے لیکن وقت مختصر سا ہے، اس لیے میں بڑا اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے باتیں دو تین، ہر چیز کی ایک دو تین مثالیں دے کر بیان کر رہا ہوں۔ اب آپ آئیے، ہم اور آپ جو سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، کیا اس سجدے کی کوئی اہمیت ہے، کوئی فضیلت بھی ہے؟ اس پر ہمیں کوئی چیز ملے گی؟ بہت سی حدیثیں ہیں، میں صرف دو حدیثیں، دو دلیلیں آپ کے سامنے دے کر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہم اور آپ اگر اس سجدے کو کثرت کے ساتھ کریں گے تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہم کو نصیب ہوگی۔ قربت کے معنی اللہ کے رسول کی نزدیکی، آپ سے سب سے زیادہ قریب ہو جائے۔ دلیل دیکھیے، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں خدمت کیا کرتا تھا۔ صحابہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ربیعہ بن کعب بڑی خدمت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں عبادت کے لیے اٹھتے تھے تو حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دروازے پر پہرا دیتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہرا دیتے تھے اور رات بھر آپ کے یہاں بیٹھ جاتے دہلیز پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اٹھتے، نماز کے لیے اٹھتے تو حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کر وضو کا پانی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ پوری رات اللہ کے نبی کی گھر کی نگرانی کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے تہجد کے لیے تو دیکھا حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ پوری طرح سے الرٹ ہیں، پوری طرح سے آپ کے گھر کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خدمت کو دیکھ کر آپ کو بڑی خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن کعب مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ربیعہ سلنی فؤوتی کا، اے ربیعہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ آپ دیکھیں حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ربیعہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے؟ اب آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ بادشاہت چاہتے ہیں، خوبصورت لڑکی چاہتے ہیں، آپ مالک بننا چاہتے ہیں، کوئی عہدے پر پہنچنا، جو چیز چاہیں۔ لیکن حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے، حضرت ربیعہ بن کعب نے سوچا یہ سب چیزیں تو ختم ہو جائیں گی، کیوں نہ ایسی چیز مانگ لوں جو میرے آخرت میں کام آ جائے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ مجھے کوئی دینا ہی چاہتے ہیں، آپ میرے لیے کوئی دعا ہی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ مرافقتک فی الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں مجھے آپ کے قریب رکھے، جس طرح میں آج آپ سے دنیا میں قریب ہوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھی آپ کا قریبی بنا دے، آپ کا پڑوسی بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا ربیعہ بڑی چیز تم نے مانگ لی ہے، بڑی چیز تم نے مانگ لی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے ربیعہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں میری رفاقت نصیب ہو اور تم میرے بالکل قریب ہو جاؤ، جانتے ہو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کہتے ہیں فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا ربیعہ اگر جنت میں میرے قریب ہونا چاہتے ہو کثرت کے ساتھ سجدہ کرو۔ سجدے کا یہ مقام و مرتبہ ہے، سجدے کی یہ فضیلت ہے کہ اگر ہم اور آپ کثرت کے ساتھ سجدہ کریں گے تو قیامت کے دن جنت میں اللہ کے نبی کے اتنے قریب ہوں گے۔ اب جو جتنا قریب ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا زیادہ سجدہ کرے۔ سجدے سے مراد نفل نمازیں ہیں، سنت نمازیں ہیں، یا ایسے ہی سجدہ رب کے سامنے جھک کر کے آپ اللہ سے معافی مانگے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ سجدہ بڑی عبادت ہے، بڑی قیمتی عبادت ہے۔ یہ سر صرف رب کے سامنے جھکنا چاہیے، اور جب یہ سر رب کے سامنے ہی جھکتا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بندے کی بڑی پسند آتی ہے۔ اور اب آپ جانتے ہیں یہ سجدے کی اور ایک فضیلت کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی قیامت کے دن
جب قیامت قائم ہو جائے گی میدان محشر میں، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک قیامت تک کتنے لوگ ہیں؟ اربوں خربوں لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی، آپ اتنے لوگوں میں اپنی امتیوں کو آپ کیسے پہچانیں؟ اتنے کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہوں گے، کیسے پہچانیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، مثال دے کر کے آپ نے فرمایا، اگر تم لوگ کسی گھوڑوں کے استبل میں داخل ہو جاؤ، گھوڑوں کے فارم میں داخل ہو جاؤ، جیسے بکریوں کا مرغیوں کا فارم ہوتا ہے، ایسے گھوڑوں کے، نبی نے مثال دے کر کے فرمایا، گھوڑوں کے فارم میں داخل ہو جاؤ اور دیکھو کہ جتنے گھوڑے ہیں فارم میں پورے کالے گھوڑے کھڑے، اور تمہارا گھوڑے بھی ایسے ہیں، وہ بھی کالے ہیں اور ان کے پیشانی پر سفیدی ہے۔ تمہارے گھوڑوں کے جسم کالے ہیں اور ان کے جو پیشانیاں ہیں اس پر سفیدی ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، ان گھوڑوں میں جب تم داخل ہو جاؤ گے، استبل میں فارم میں داخل ہوگے، تو کیا تم اپنے گھوڑوں کو پہچانو گے؟ نہیں پہچانو۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، بڑی آسانی کے ساتھ پہچانے، اس لیے کہ سب گھوڑے کالے ہیں، ہمارے گھوڑوں کی نشانی یہ ہے کہ جسم تو کالے ہیں لیکن ان کی پیشانیاں سفید ہیں۔ آسانی کے ساتھ آدمی پہچان لے گا، یہ میرا گھوڑا، یہ میرا گھوڑا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، قیامت کے دن بھی میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ نشانی کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، وضو کی وجہ سے ان کے جسم کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے میں دیکھ کر پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہے۔ دیکھا آپ نے، سجدے کی فضیلت یہ ہے، اگر ہم اور آپ سجدہ کثرت سے کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی سجدے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی پہچان لیں گے یہ میرا امتی ہے۔ جتنے دوسرے امت کے لوگ ہیں ان کی پیشانیاں چمکیں گی نہیں۔ یہ امت محمدیہ کو فضیلت حاصل ہے کہ یہ سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس امت کے پیشانیوں کو، اللہ تعالیٰ جو رب کو سامنے سجدہ کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پیشانیوں کو چمکدار بنا دیا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ خوش نصیبی نصیب فرمائے، آمین۔ یہ سجدے کی فضیلت ہے، اور یاد رکھیے ہم اور آپ جو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، آدمی ایک سجدہ کرتا ہے اللہ اس پر ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک درجے کو اللہ بلند فرماتا ہے، اور ایک گناہ کو اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ ایک سجدہ اب اور میں کرتے ہیں، تین چیزیں مل رہی ہیں، ایک نیکی ملتی ہے، دوسرا ہمارے درجے کو اللہ بلند کرتا ہے، اور تیسرا ہمارا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ جتنے سجدے کریں گے اب اتنے مقام و مرتبہ آپ کے خود بلند ہوتے رہیں۔ یہ سجدے کی فضیلت ہے۔ اب آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، وصیت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے، اب اس بات پر دو باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ ابو ہریرہ، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور فرمایا فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، اور جب تم دعا کثرت آپ سجدے میں جائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ آپ اور میں جب سجدے میں جائیں کثرت کے ساتھ دعا کریں۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ سجدہ دو چیزیں ہم کو عطا کر رہا ہے، ایک رب کی قربت، اللہ سے ہم قریب ہو رہے ہیں، اور دوسرا نبی نے فرمایا جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، تو تم کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ ہمیں اور آپ کو سجدے میں کثرت کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ کو کئیوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کو مثالیں ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو مثالیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جنگ بدر چل رہی تھی، اسلام کی پہلی جنگ ہے، ہم کافروں سے مقابلہ کر رہے تھے، میں کافروں سے لڑ رہا تھا،
میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول کس حالت میں ہوں گے. میں لڑ رہا تھا, تھوڑی سی فرصت ہوئی, فوراً میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, دیکھوں تو صحیح کہ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں, کہیں کوئی پریشانی تو نہیں, کوئی تکلیف تو نہیں. صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں سے لڑتے لڑتے چھوڑ کر اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت علی بیان کرتے ہیں, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جھکے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی سجدہ کر رہے ہیں, اور آپ کے زبان سے الفاظ ہیں یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, اے ہمیشہ زندہ رہنے والے, اے باقی رکھنے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. میں وہاں سے چلا گیا, پھر کافروں سے لڑتا رہا, پھر خیال آیا کہ کہیں نبی کو کوئی تکلیف تو نہیں. پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آیا, آ کر دیکھتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں. پھر نبی کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں سے چلا گیا, پھر کافروں سے لڑنے لگا. پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آیا, دیکھوں تو صحیح کہ میرے نبی کیا کر رہے ہیں, کہیں کوئی تکلیف تو نہیں, کوئی پریشانی تو نہیں. حضرت علی آ کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں. کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم, سجدے کی حالت میں. حضرت علی کہتے ہیں پھر میں کافروں کی طرف گیا جنگ کرنے کے لیے, تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یابی عطا کر دی ہے. مسلمان کافروں سے لڑ رہے ہیں اور وقت کا نبی سجدے کی حالت میں ہے, اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے. تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ سجدہ رب سے قربت کا ذریعہ ہے, سجدہ رب سے دعا کرنے کا ذریعہ ہے. مانگے سجدے میں جا کر رب سے, جو مانگنا ہے مانگنے, اللہ دینے کے لیے تیار ہے. حضرت اللہ کے نبی کس حالت میں ہیں؟ 3 مرتبہ حضرت علی گئے, تینوں مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں. اور حدیث پڑھ کر دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشان ہوتے, کوئی تکلیف ہوتی, کوئی مصیبت آپ پر آ پڑتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سجدہ ریز ہو جاتے, رب کے سامنے نماز پڑھتے, سجدے کی حالت میں رب سے دعا فرماتے. تو یہ ہے سجدے کی اہمیت, ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سجدہ دنیا ہی میں نہیں, ایک مثال میں نے بیان کر دی ہے, آخرت کی ایک مثال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں جو صفات والی حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میدان محشر برپا ہوگا, لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, پریشان ہوں گے, حساب نہیں لیا جا رہا ہوگا, سورج بالکل غریب ہوگا. کیا حالت ہوگی انسانوں کی, لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں, کوئی سننے والا نہیں. لوگ پریشان ہوں گے. سب امتی مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, کہیں گے آدم, اللہ نے آپ کو دنیا کا سب سے پہلا انسان بنایا, ابو البشر بنا دیا, اور آپ وہ ہیں جس کو رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, آپ وہ ہیں جس سے اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کروا دیا, آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے جنت میں داخل کرا دیا. اے آدم, آپ اتنی فضیلت والے ہیں, آپ رب سے دعا کریں, ہمارے لیے سفارش کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے حساب و کتاب کو جلدی لے. حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا, لوگ پریشان ہوں گے گرمی کی وجہ سے. آج تھوڑی سی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے, ہماری حالتیں خراب ہو جاتی. آدم علیہ السلام کہیں گے اے لوگو, مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, میں رب کے سامنے شرمندہ ہوں, تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. جاؤ نوح کے پاس جاؤ. نوح کے پاس جائیں گے تمام امتیں, وہ بھی شرمندگی کا اظہار کریں گے, میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. ابراہیم کے پاس جاؤ, ابراہیم کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ, موسیٰ کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ, یہاں تک کہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. سب کہیں گے کہ اگر کوئی تمہیں سفارش کرا سکتا ہے تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جاؤ محمد کے پاس. تمام امتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گی, کہیں گی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ وہ ہیں کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ کے نبی, ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ رب سے دعا کریں, سفارش کریں, اللہ ہمارے حساب و کتاب کو جلدی لے لے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر رحم آئے گا، کہیں گے اللہ کے نبی ٹھیک ہے میں تمہارے لیے اللہ سے سفارش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے مقام محمود ایک مقام ہے، اس مقام پر صرف ایک شخصیت پہنچتی ہے اور اس شخصیت کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں مقام محمود پر جاؤں گا، کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، یہ سجدے کی اہمیت دیکھیے۔ کہتے ہیں میں مقام محمود پر جاؤں گا اور اس مقام محمود پر جا کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا اور سجدے میں اتنی دعا کروں گا، ایسی دعا کروں گا، نہ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسی دعائیں کی، نہ آج کے بعد کبھی ایسی دعائیں کروں گا۔ اس طرح سے میں سجدے میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا میں سجدے کی حالت میں رہوں گا۔ جب اللہ کو اپنے نبی پر رحم آئے گا تو کہے گا اے میرے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں، تمہارا رب دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے اور کہیں گے پروردگار میری امت پریشان ہے، اللہ میری امت کے حساب و کتاب کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اے محمد ہم نے جو وعدہ کیا ہے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا آپ کی امت کے تمام امتیں کھڑی ہیں لیکن سب سے پہلے اس امت کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے پہلے جنت میں داخل فرما دے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمارا شمار بھی ان اللہ تعالی خوش نصیبوں کے اندر اللہ تعالی ہمارا شمار فرما دے، آمین۔ تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے رب سے مانگنا ہوتا، اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں رب سے مانگتے، اور قیامت کے دن بھی میدان محشر میں جب رب سے مانگنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں جائیں گے، رب سے دعا کریں گے۔ اتنا ہی نہیں، پھر اللہ کے نبی جب 70,000 لوگ جنت میں چلے جائیں گے پھر جائیں گے رب کے سامنے مقام محمود پر، پھر اپنے سر کو اپنے ماتھے کو رب کے سامنے ٹیک دیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ جب تک رب چاہے گا آپ سجدے کی حالت میں رب سے دعا کرتے رہیں گے، پھر رب کہے گا اے محمد اٹھائیے اپنے سر کو، مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی بار بار سجدہ کرتے رہیں گے، اپنی امتوں کو بخشاتے رہیں گے۔ تو یہ ہے سجدے کی اہمیت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، لہذا تم سجدے میں جاؤ تو رب سے کثرت سے دعا کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو یاد رکھنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً سنتوں میں نفل میں اللہ سے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی حاجتوں کو رب کے سامنے پیش کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف حلیم رب حلیم۔